بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ یاد ہوگا کہ تقریباً 4 دن پہلے یہ خبر اڑائی گئی کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، ایران نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، پاکستان ناکام ہو گیا ہے، اور پاکستان نے جو اپنے آپ کو بڑا میڈیٹر بنایا ہوا تھا کہ ثالثی کرائیں گے، وہ بالکل ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ایران نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کا ان چیزوں کا جواب دیں گے جو امریکہ نے ہمیں 15 پوائنٹس بھیجے ہیں جو پاکستان کے تھرو گئے تھے ان کو۔ یہ پوسچرنگ کہتے ہیں اس کو، اپنی اہمیت جتانے کے لیے، کہ امریکہ نے 24 کو ایک خبر کے مطابق اور ایک خبر کے مطابق 26 مارچ کو یہ 15 نکاتی جو اپنا فارمولہ تھا جنگ بندی کے لیے، وہ ایران کو بھجوایا تھا پاکستان کے ذریعے۔ ایران نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، کچھ دن بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر 2 دن پہلے، یعنی 26 کا رہے 10 دن، 24 مارچ کے رہے 12 دن کے بعد انہوں نے اپنے 10 پوائنٹ کا فارمولہ کا جواب دیا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ جی ناکام ہو گئے، ختم ہو گئی، یہ بہت ٹیڑھی چیزیں ہیں، یہ اس قسم کے مذاکرات آسان نہیں ہوتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ویتنام کے مذاکرات 4 سال چلے تھے، 4 سال، 69 سے لے کے 73 تک۔ پہلے وہ سیکرٹلی ہوتے رہے، ہنری کسنگر تھے یہاں ان کے فارن منسٹر اس وقت، اور ویتنام کے جو ریپرزینٹیو ان کے خلاف پیرس میں مذاکرات تھے اور سیکرٹ تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، اخبار میں کسی کو نہیں معلوم نہیں تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پھر 4 سال کے بعد جب کچھ بات کہیں بن گئی تو پھر مذاکرات اوپنلی ہوئے، اور پھر 1973 میں جا کر وہ پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا، 4 سال کے بعد۔ اس کے بعد جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور وہ مجاہدین کے ساتھ پھر وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ 79 کے اینڈ پہ ہوا تھا دسمبر میں۔ پھر 88 میں جا کر یہ مذاکرات شروع ہوئے، اور مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کئی مہینے اس پر بحث ہوتی رہی، پاکستان، امریکہ، افغانستان، روس کے درمیان کے مذاکرات کس نے کس سے کرنے ہیں۔ پاکستان کہا تھا کہ ہم تو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پپٹ گورنمنٹ ہے، ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ روس سے کہا تھا کہ ہاں آپ وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ساورن گورنمنٹ ہے، آپ اس سے بات کریں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ امریکہ والے کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، حالانکہ اسلحہ پیسہ سارا امریکہ دے رہا تھا، لیکن امریکہ کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ہمارا جو سے بات کرنی ہے آپ لوگ خود بات کریں۔ صرف یہ طے کرنے کے لیے کس نے کس سے بات کرنی ہے، اس میں کئی مہینے لگے تھے۔ پھر وہ ڈیگو کورڈویز تھے ان کے، ایکوڈر کے UN کے ڈپلومیٹ تھے، ان کو مقرر کیا گیا۔ جنیوا میں مذاکرات ہوئے، ایک کمرے میں پاکستانی ٹیم بیٹھتی تھی، دوسرے کمرے میں افغانستان کے جو ریپرزینٹیو تھے نجیم گورنمنٹ کے، وہ بیٹھتے تھے، اور وہ ایک مذاکرات کراتے تھے، کاغذ لے کے آتے تھے، ادھر سے جواب دیتا تھا، ادھر جواب دیتا، اور پاکستان میں ٹائم ڈفرینس تھا، تو رات کو وہ صدر ضیاء الحق اور پرائم منسٹر جنیجو اور فارن منسٹر آفس کے لوگ، شاہزادہ یعقوب فارن منسٹر تھے، وہ یہ سارے وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ان کو الگ کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ یہ اب یہ پرپوزل ہے، اب یہ پرپوزل ہے۔ تو یہ اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں 4 مہینے لگے تھے۔ تو یہ جلدی ہونے والا کام نہیں ہے یہ۔ لیکن اب جو ہے، جب یہ 10 نکاتی پروگرام ان کا آیا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس میں یہ بہت اچھی تجاویز ہیں، اچھی پروگرس ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی بھی دھمکی بھی دہرائی کہ ہمارے جو ڈیڈ لائن ہے منگل کی 8 بجے تک کی، اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جب آپ دھمکی دے کے کرائیں گے تو اگلی پارٹی جو ہے وہ اگر آپ کی دھمکی کے ساتھ آپ کے الٹیمیٹم کی وجہ سے وہ آپ کی بات مان لے، پھر وہ پارٹی کمزور ہو گئی۔ ایران اس وقت یہ بات کیوں مانے گا؟
تو ایران اس وقت اگر کوئی بات مانے گا بھی تو وہ جو الٹیمیٹم کی آپ نے ڈیڈ لائن دی اس کے بعد مانے گا. یہ پوسچرنگ ہے اپنی حیثیت دکھانے کے لیے. ایران کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو دھمکی دیں اور کوئی اچھا ہم ہاں جی ہم مان لیتے ہیں. کوئی نہیں مانے گے. امریکہ کو بھی اگر ایران والے کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہاں سے نکل جائیں اس علاقے سے جنگ بند کر دیں تو امریکہ بھی فوراً نہیں کرے گا. یہ مذاکرات دھیرے دھیرے بہت پیشنس والی بہت صبر آزما چیز ہے. اور جو میڈیٹر ہوتا ہے وہ ڈیگو کارڈویز ہو یا پیرس میں ہینری کسنگر ہو, میڈیٹر تو نہیں تھا, وہ خود مذاکرات کر رہا تھا لیکن وہ سیکرٹ تھا سب کچھ, اس لیے اس میں میڈیٹر کی ضرورت نہیں تھی. وہ براہ راست ویتنام میں اور امریکہ کے درمیان براہ راست ہو رہے تھے, 4 سال تک ہوتے رہے لیکن سیکرٹ تھا سب کچھ. تو اس لیے یہ بڑا صبر آزما کام ہے. اور اس میں ہمارے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ہے میڈیٹر جو ہیں وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کی طرف سے جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. انہی کی بات پہ چلتی ہے, انہی کی بات مانی جاتی ہے. امریکہ بھی ان کی بات سنتا ہے کہ ہاں بھی یہ کس نے کہا ہے, ایران نے کیا کہا ہے اور ہم نے کیا کہا ہے. اور یہ جو 10 پوائنٹ ایران نے جب جواب دیا ہے اور 15 پوائنٹ جو امریکہ نے بھیجے ہیں وہ پبلکلی ڈسکلوز تو نہیں کیے گئے لیکن انڈائریکٹلی ان کی باتوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کیا پوائنٹس ہیں. تو وہ ان کو میں سیپریٹ ویڈیو میں ان سے بات کروں گا ان پہ, لیکن فی الحال صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ بہت صبر آزما کام ہے اور طویل کام ہے. یہ جلدی سے نہیں ہوتا, یہ دھمکیوں سے کام نہیں بنتا. دھمکیاں دی جاتی ہیں, دھمکیاں سنی جاتی ہیں لیکن دھمکیوں سے کام نہیں ہوتا. کام میز پر بیٹھ کے سامنے کام ہوتا ہے. میڈیٹر جو ہے وہ آگے اپنی پرپوزل دیتا ہے. اب اخباری خبر یہ ہے کہ 45 دن کی جو سیز فائر کی پرپوزل ہے وہ جنرل عاصم منیر نے دی ہے, لیکن ایران کہتا ہے کہ نہیں 45 دن کی نہیں, ہمیں مستقل سیز فائر چاہیے, تب ہم بات کریں گے. تو اس پہ بات اب آگے ہوگی, میں 10 اور 15 پوائنٹ پہ میں سیپریٹلی بات کروں گا آپ سے. تو یہاں تک بات ختم کرتے ہیں. خدا حافظ, السلام علیکم.